السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے میسج پہ بتا دیں جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ مجھے میسج پہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ بس میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں اسٹوڈینٹس، تو اٹینڈنس دے دیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ، میں اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں، اٹینڈنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایٹ کلاس ہے ہماری آفٹر مڈ ٹرم۔ جو اسٹوڈینٹس اویلیبل ہیں وہ آن لائن ہیں، مجھے میسج پہ اپنا رپلائی کرتے رہیں اٹینڈنس کے لیے۔ عبد المقید، آئینہ علی، ایمن جلیل، عبد المقید، آئینہ علی، ایمن جلیل، امیشہ، عمارہ شیخ، انچل رانی، انیکا قاضی، اقصا، ٹھیک ہے، ہمارا شیخ لگا دی، اقصا، اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عائشہ علی، بنا، اقصا 10311 لگا دی، اریبہ نصیر، اریبہ صفتین لگا دی، عائشہ علی، بنا، بشرا پروین، اشاب خالد، فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیاء، بشرا پروین لگا دی، فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیاء، ہبہ کنور، اقرا، خلاد، شمس، کرن کماری، کیشور، لامیا وسیم، مریم مظہر، امیشہ لگا رہا ہوں، رکیں، کیشور، کرن کماری لگا دی، مریم مظہر، خلاد، شمس لگا دی، مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت۔ میں اتنا لیٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نام لے چکا ہوتا ہوں، اتنا آگے چلا جاتا ہوں، آپ پیچھے والے اسٹوڈنٹس پھر بولتے ہیں، وقت پہ بولیں فوراً۔ مریم مظہر ہو گئی، مریم ایمان، محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، میمونہ ایمان، ایک سیکنڈ، لگا دی، محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، رامش رزاق، رجا علی خان، رفیدہ خان، سمیر سمیع، ثنا سلیم، سارہ بانو، شنیف، رجا علی لگا دی، رفیدہ خان، سمیر سمیع، ثنا 157 لگا دی، سمیر سمیع، سارہ بانو، شنیف، شیلا انجم، سید احسن حسین، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسل، رفیدہ خان لگا رہا ہوں، رکیں، سیدہ انزلہ، یہ کیا ہے؟ سیدہ ایچ، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسل، سیدہ تقوی، ام ہانی منیر، عروت الزہرا، وانیہ مسعود، وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ علی۔ بھئی یہ اتنا لیٹ کیوں بول رہے ہیں؟ بینا، ٹائم پہ بولا کریں، جلدی بتائیں اور کون اسٹوڈنٹس ہیں؟ عبد المقید، عبد المقید کدھر ہے؟ یہ رہا، اور کون ہے؟
باقی ہو گئے سب اسٹوڈینٹس؟ چلے بھائی ٹھیک ہے. آپ لوگ کے اسٹوڈینٹس یہ غزوات تو ہو گئے نا؟ غزوات آپ لوگوں نے پڑھ لیے تھے، پیپر میں بھی آئے ہیں نا؟ کیوں اسٹوڈینٹس آ گئے تھے نا؟ غزوات تو ہو گئے نا، مجھے یہ کنفرم کر دیں. غزوات کا مجھے میسج پہ کنفرم کر دیں اسٹوڈینٹس، کمپلیٹ ہو گئے تھے غزوات؟ ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہیومن رائٹس ہے آج جو ہے نا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اسٹوڈینٹس، یہ میرا خیال ہے آپ لوگ کو شو ہو گیا ہوگا. بلکہ میں یہاں سے شو کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ایک منٹ، یہاں سے شو کر رہا ہوں آپ کو. جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی صلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اچھا جی، یہ فاطمہ عبد القادر لگا دیے میں نے، چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کو شو ہو گئی ہے سلائڈس. وومن رائٹس ان اسلام. ٹھیک ہے، اسلام میں انسانوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو انسانوں کے حقوق کے متعلق جو ہے یہاں پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، رائٹس آف وومینس. تو یہ دیکھیں، سب سے فرسٹ introduction, the first thing that we find in Islam in this connection is that it lays down some rights for man as a human being. In other words, it means that every man, whether he belongs to this country or that, whether he is a believer or unbeliever, whether he lives in some forest or is found in some desert, he is a human being, which should be recognized by every Muslim. In fact, it will be his duty to fulfill these obligations. لیکن چاہے ایک انسان جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی زندگی گزار رہا ہے نا، تو ایز اے ہیومن بینگ، انسانیت ہونے کے ناطے بھی ہمارا اسلام، شریعت اور ہمارا دین جو ہے نا، اور دیگر مذاہب بھی، وہ اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ جو ہے گزار سکتا ہے. یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی دخل دینا، اس کی زندگی کو خراب کر دینا، اس کو زندگی کو اس کے ختم کر دینا، اس سب کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور وہ چاہے کوئی انسان ہے، وہ فارسٹ میں، ڈیزرٹ میں، کسی صحرا میں رہ رہا ہے، کسی جنگل میں رہ رہا ہے، تب بھی اس کو پورا زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. اور اگرچہ اس کے پاس 1,24,000 پیغمبر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ایک بھی نہ پہنچا ہو نا،
تب بھی اس کی بھی اپنی یہ ذمہ داری ہے، اس پر بھی یہ رائٹ ہے، اس کو اپنی ذمہ داری سے یہ رائٹ پورا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بنانے والے کو خود تلاش کرے، ڈھونڈے، ٹھیک ہے نا، اپنے بنانے والے کو. اور اگرچہ اس کے پاس تبلیغ کوئی نہ بھی پہنچی ہو نا، کوئی نبی بھی نہ پہنچا ہو، تب بھی تو زندگی گزارنے کا جو حق ہے نا، یہ ہر انسان کو ہے، چاہے وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، پجاری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، سب کو. دی فرسٹ اینڈ دی foremost بیسک رائٹ از دی رائٹ ٹو لیو اینڈ ریسپیکٹ ہیومن لائف. ہولی قرآن lies down whosoever kills a human being without any reason like manslaughter or corruption on earth, it is as thought he had killed all mankind. زندگی گزارنے کا حق چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے نا، تو اسی وجہ سے ہر انسان اپنی زندگی کو یہاں پر دنیا میں گزارے گا، اس کو بلا وجہ کوئی بھی نہیں قتل کرنے والا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. قرآن نے واضح طور پر اس کو منع فرمایا. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی اعتبار سے کسی جرم میں آتا ہے، حدود و قصاص میں، تو پھر وہ جو وقت کا قاضی القضات ہوگا، چیف جسٹس ہوگا، وہ جو یا قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس شخص نے چونکہ کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے، یا اس نے خون بہائے تو اس میں حدود جاری کی جائیں اس پر. تو یہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. دی رائٹ ٹو دی سیفٹی آف لائف. دی قرآن has mentioned this belief of the Israelites and quotes the Jewish saying, there is no blame on us for anything we may do with regard to the unlettered folk. And whoever saves a life, it is as thought he had saved the lives of all mankind. تو دیکھیں دنیا میں سیفٹی آف لائف جو ہے نا، اس کا بھی رائٹ ہے ہر انسان کو نا، لیکن پھر بھی بہت سے مذاہب ہیں جو دوسرے کی زندگی کو محفوظ نہیں سمجھتے. جیسے آپ یہودیزم کو دیکھ لیں تو یہود کا مذہب ہے، ان کے ہاں صرف یہ خود انسان کہلانے کے لائق ہے، لیکن جو ان کے علاوہ جتنے یہودی کے علاوہ غیر یہودی ہیں، ان سب کے متعلق ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ بس کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو قتل کر دو. اور اس کی آپ نے مثال ابھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی اسی زمانے میں. اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے ان کی یہی حرکتیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 انچ زمین بھی اس کائنات میں اس کا مالک نہیں بنایا. یہ بھی جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے جگہ، اور انگریز کی پشت پناہی کی مدد سے یہ انہوں نے اس طریقے سے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ورنہ ان کی اپنی خود کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں دوسرے کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، اس کو مار دو، قتل کر دو. تو سیفٹی تو دور کی بات نا. تو سیفٹی آف لائف جو ہے یہ سیکنڈ رائٹ ہے ہیومن بینگ، ہیومنس کا. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جس کسی نے کسی کی زندگی کو محفوظ کرا، سیف کیا، بچایا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی، پوری انسانیت کو اس نے گویا محفوظ کر لیا. دی رائٹ ٹو اے بیسک اسٹینڈرڈ آف لائف. Islam has recognized the right of the needy people for help and assistance to be provided to them. کیونکہ اسلام میں کیا ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ایکولیٹی ہے، ہر چیز کو لے کر نا بیلنسنگ ہے، چاہے وہ مال و دولت بھی ہے نا. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ امیر لوگ جو ہے نا وہ اور امیر اور طاقتور ہوتے جائیں اور غریب اور پست اور غریب تر ہوتا چلا جائے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا بالکل بھی، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اسلام جو ہے ایکولیٹی کے لیے، بیلنسنگ کے لیے جو ہے اس نے یہ پروسیجر رکھا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے مال پر زکوٰۃ نکالنی ہے تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو. یہ ان کا حق ہے، یہ آپ کوئی احسان نہیں کرتے. اسی طرح صدقات ہیں، فطرانے ہیں، اور
جو ہے نا نفلی واجبات ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں، تو ان کے اندر بھی سب کی بنیاد کیا ہے کہ غریب کی مدد ہو، بیسک اسٹینڈرڈ لائف سسٹم جو ہے نا وہ بنے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اینڈ ان دیئر ویلتھ دیئر واز دی رائٹ آف دی بیگرس اینڈ دی انفارچونیٹ، تو جتنے بھی مستحقین ہیں نا ان کا حق ہے اس مال کے اندر، کیونکہ مال انسان کا اپنا تو ہے نہیں، اس نے اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی محنت سے بھی نہیں اس کو ملا ہے، بلکہ اللہ نے چاہا ہے تو اس کو ملا ہے، تو پھر اللہ ہی فیصلہ کریں گے نا کہ یہ کیسے بٹے گا، کیسے تقسیم ہوگا، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے نا یوز کرنا ہے۔ تو وہ سارا اے ٹو زیڈ جو ہے نا شریعت اسلام نے، دین نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے حلال کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کدھر کدھر خرچ کرنا ہے، کدھر نہیں کرنا ہے۔ تو وہ سارے مصارف زکوٰۃ بھی بتائیں جو آپ نے زکوٰۃ کے چیپٹر میں آپ پڑھ کے آئے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ حق ہے اس مال کے اندر، تو غریبوں کا بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک پوشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تاکہ یہ حق بھی جو ہے نا ان غریب لوگوں کا ضائع نہ ہو۔ امیروں کے مال کے اندر ہے individuals right to freedom. Islam has clearly and categorically forbidden the primitive practice of capturing a free man. اسلام اس بات کی طرف راغب بھی کرتا ہے، بالکل توجہ دلاتا ہے کہ بھائی ہر ایک انسان کو جو ہے نا آزادی کا حق ملے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد کسی کا قید ہی نہیں ہے کہ اس کو جیل میں اٹھا کے بند کر دیا جائے یا قید میں یا غلام بنا دیا جائے، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کا بس غلام ہے، اور انہی کے شریعت کی حدود میں، اسلام کی قرآن و حدیث کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہی اصل آزادی ہے۔ آزادی یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ شریعت کے مطابق پابند ہو کے زندگی گزارے اور اس کو کوئی روک نہ سکے، ایسی عورت جو ہے باپردہ ہو کے اور شریعت کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو یہ تو غلامی ہے کہ آپ پردہ بھی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے، تو یہ غلامی ہوئی، اور یہ مغرب کی غلامی ہے گویا۔ تو یہ غلامی نہ ہونی چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرف توجہ دلائی کہ بھائی جو غلام ہیں ان کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برابری کا، ایکولیٹی کا، آپ جیسے خود کھا رہے ہیں ویسا اس کو کھلائیں، جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہن رہے ہیں ویسا اس کو پہنائیں، یعنی کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ تو یہ کیا ہے، تاکہ فرق پتہ نہ چلے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ٹو میک ہم اے سلیو اور ٹو سیل ہم انٹو سلیوری۔ تو اگر کسی کو آزاد کو کوئی غلام بنا رہے تو یہ تو بہت خطرناک اور بڑا گناہ ہے، اور اس کا تو بڑا عذاب ہے۔ آن دس پوائنٹ دی کلیئر اینڈ unequivocal words of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are as follows۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ اس کے متعلق بڑی سخت وعید ذکر فرمائی کہ جو کسی آزاد شخص کو غلام بنا دے، کیونکہ وہ اس کی آزادی کے حق کو جو ہے نا سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہم جو ہے وہ اس وقت جو مغربی طاقتیں ان کے مقروض ہوئے میں، ہر بندے پر اگر وہ پیسے ڈیوائیڈ کیے جائیں، جبکہ ہم نے تو قرض لیا نہیں، لیکن جنہوں نے لیا وہ انہوں نے پھنسا دیا، تو غلام بنا دیا ہمیں، ذہنی غلام بن گئے، جسمانی، مالی، ہر اعتبار سے ہمیں غلام بنا کے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے تو نہیں لیا کوئی قرضہ، لیکن یہ لے کے اور ہڑپ کر گئے اور کھا گئے اور غلط استعمال کر گئے، تو اب وہ جو ہے نا غلامی کی زنجیر پڑ گئی۔ There are three categories of people against whom I shall myself be a plaintiff on the day of judgment۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک ان میں سے ایک یہ بھی شخص ہوگا کہ جو کیا کرے گا، کسی آزاد شخص کو نا غلام بنا دے، اور غلام بنانے کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ وہ شخص کے جو حقوق تھے نا، رائٹ ٹو فریڈم، وہ ضائع ہو گئے۔ اب ان کی بنیاد پر اس کو نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف تو میں خود کھڑا ہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہوگا ان کے ساتھ، پاسورڈ ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اس کے مخالف جو ہے نا وکیل بن کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ جو ہے جج ہوں گے، اور اس طریقے سے کیا ہوگا، سارا کچھ معاملہ ہو جائے گا۔
تو ظاہر ہے وہ کیس تو اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکا وہ تو جیتیں گے. تو آف دیز تھری ون از ہی ہو انسلیو a free man then sells him and eats this money. تو اس نے ایک آزاد شخص کو غلام بنا دیا اور اس کو بیچ دیا آگے. اور یہ کاروبار آج بھی دنیا میں چل رہا ہے. بھلے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ پوری دنیا میں آج بھی لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے. ابھی مطلب کل ہی جو ایک بھانڈا پھوٹا کہ اس میں پتہ چلا ایک ہاسپٹل سے انہوں نے اربوں روپیہ ایسی کمایا. جو لوگ آتے تھے بیہوش کر کے اور ان کا ایک گردہ نکال لیتے تھے پیٹ کاٹ کے اور بیچ دیتے تھے آگے. تو اب وہ بات پکڑی گئی، کسی ان کے اندر کے ہی بندے نے مخبری کی، کیا کیا. تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ ایک آزاد انسان کہ آپ جو ہے اعضا بیچ رہے ہیں جو کہ حرام ہے. تو یہی تو شکر ہے کہ علماء مفتیان کرام یہ فتویٰ دیتے ہی نہیں ہے، اور یہ ہے بھی قرآن حدیث کے خلاف کہ انسانی جسم اعضا کی جو ہے بے حرمتی ہے اس کے اندر. اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے گا تو ہر کوئی خون بیچ بھی رہا ہوگا اور دے بھی رہا ہوگا، کڈنیاں بیچ رہا ہوگا، گردے بیچ رہا ہوگا، اور یہ سب تو ایک تماشا بن جائے گا انسانی اعضا کا. تو اسی وجہ سے اس کو حرام رکھا. رائٹ ٹو کوپریٹ اینڈ ناٹ ٹو کوپریٹ. کوپریٹ ود ون another فار virtue اینڈ heedfulness, and do not cooperate with one another for the purpose of vice and aggression. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں نا، اقوام ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کوپریشن کر سکتے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے، جس کو قرآن نے بھی بولا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ نرم دل، رحم دل اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. لیکن جو غیر مسلم ہیں ان پر یہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. اشداء علی الکفاری، اشداء علی الکفاری یعنی کہ کفار کے اوپر سخت ہوتے ہیں. تو فرمائے کہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ ان کے ساتھ ہمارا کوپریشن اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہم اگر ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو ٹھیک ہے. اس کے اندر تو ہم ظاہر ہے اپنے معاملات کر سکتے ہیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. جیسے کہ اس کے اندر جو ہے نا سود نہ ہو، ربا فری ہو وہ معاملات. ایسے ہی جو حلال پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہو، نان حلال پروڈکٹس کے ساتھ معاملات نہ ہو. ایسی دیگر بھی جتنی چیزیں ہیں نا، تو وہ شریعت کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اگر ہیں تو ہم کر سکتے ہیں بالکل، لیکن ادروائز اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اب جیسے جو ہے نا شراب کا کاروبار ہے، تو انگریزوں کے ہاں، ان کے ہاں جو ہے نا وہ بالکل استعمال کی چیز ہے، اور الکوحل ان کے ہاں بالکل حرام نہیں ہے، لیکن شریعت اسلام میں حرام ہے. تو اس کا ہم کوپریشن ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمارے لیے غلط ہوگی. ان کے لیے صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم نے مطلب دین اور حدیث اور قرآن کے مطابق جو ہے نا چلنا ہے. تو اس باؤنڈریز میں رہتے ہوئے تو ہم ٹھیک ہے کوپریٹ کریں گے، ادروائز نہیں. ایکولیٹی آف ہیومن بینگس، تمام انسانیت کیا ہے بھائی؟ برابر ہے. کوئی امیری غریبی کا فرق نہیں ہے، کوئی عربی اجمی کا ڈفرنس نہیں ہے، کوئی زبان کا، کوئی نسل کا، کوئی ذات پات اسٹینڈرڈ، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما کے چلے گئے. اور او مین کائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ فیمیل، ساری انسانیت جو ہے نا وہ ایک ہی انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور وہ مرد اور عورت کے ذریعے ہے. ان ادر ورڈز آل ہیومن بینگس آر برادرز ٹو ون another، یعنی کہ سارے مرد جو ہیں وہ بھائی ہیں، ساری خواتین جو ہیں وہ بہنیں. دے آل آر دی descendants فرام ون فادر اینڈ ون مدر. دیکھا جائے تو ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی ہیں، انہی سے نسل آگے بڑھی اور چلی ہے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Surely God does not look at your faces or your bodies, but look at your hearts and your deeds." تو اللہ آپ کے چہروں کو اور جسم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ
ہمارے دل کو اور نیت کو دیکھتے ہیں، تو اگر اندر سے دل میں جو جذبات ہیں وہ نیک ہیں اور اچھے ہیں، نیت جو ہے وہ صاف ہے، پھر بھی اس سے اگر اس کے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اللہ پھر نہیں پکڑ فرماتے، کیونکہ اللہ تو نیت کو بھی جانتے ہیں اور دل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور لیکن اگر اندر نیت خراب ہے اور دل میں بھی برائی ہے، تو بس پھر اگر اس کے ہاتھ سے فائدہ بھی ہو جائے نا کسی کو، تب بھی اس کو کوئی نیکی نہیں ہے پھر، کیونکہ یہ تو دل سے چاہتا ہی نہیں تھا، نقصان دینا چاہتا تھا، نیت ہی خراب تھی۔ تو بڑے سے بڑا عمل کر لے لیکن نیت اگر خراب ہے نا۔ سلائڈز نظر تو آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس؟ کس کو سلائڈ شیئر نہیں نظر آ رہی ہے وہ بتا دیں۔ سب اسٹوڈنٹس رپلائی کریں، آپ کو سلائڈ شو ہو رہی ہیں نا؟ ایکولیٹی آف ہیومن بینگز کی سلائڈ چل رہی ہے، اور یہ حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شو تو ہو رہی ہے نا؟ ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہے ان کو شو نہیں ہو رہی، میسج آیا۔ ٹھیک ہے، تمام اسٹوڈنٹس کو تقریباً شو ہو رہی ہے سلائڈ۔ جن کو شو نہیں بھی ہو رہی تو میں چلیں ان کو واٹس ایپ پہ دے دیتا ہوں۔ ہاں، وائس بھی آ رہی ہے اور سلائڈ بھی ہم نے نا شو کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو سلائڈ نہیں بھی نظر آ رہی نا تو میں دیکھیں آپ کو واٹس ایپ گروپ پر بھی سلائڈ دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ اس کو اوپن کر لیں۔ ٹھیک ہے، رک جائیں، میں واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ تو جس کے پاس اوپن نہیں ہو رہی نا تو وہ اس میں سے ہیومن بینگ والی سلائڈ ہے نا، وہ اپنے پاس اوپن کر لیں۔ لیکچر 5، لیکچر 5 ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں سے جو ہیومن رائٹس والی سلائڈ ہے نا وہ آپ اپنے پاس اوپن کر لیں، میں نے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو شیئر کر دی ہے سلائڈ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے خود فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے چہروں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے، کتنا خوبصورت ہے، سفید ہے، گورا چٹا ہے، کیا نسل ہے آپ کی، کیا ذات پات اسٹینڈرڈ، آپ لینڈ لارڈ ہیں، امیر زادے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، بلکہ اللہ آپ کے دل کو اور نیت کو دیکھتے ہیں، چاہے آپ جیسے بھی ہوں۔ تو اللہ نے بس اسی چیز کو فوکس کرنا ہے، اللہ اسی کو دیکھتے ہیں، اسی پر ہی انسان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ When principles of human rights enshrined in Islamic scriptures are seen in the present day context, it is difficult to believe that even seemingly trivial issues such as payment of wages of a laborer. اب ظاہر ہے ہمارے اسلام میں، دین میں ہمیں یہ احکامات ملے ہوئے کہ بھائی مزدور ہے، اس کا پسینہ بھی خشک ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کی مزدوری آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بلا وجہ کسی کے ساتھ جو ہے مستیاں نہ کریں، تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، لیکن مسلمان ان چیزوں سے باز ہی نہیں آ رہے، اور کسی کو برے نام سے، القاب سے پکارنا، کالنگ سم ون بائی نک نیمز، یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے، جبکہ اس کو برا بھی لگتا ہو۔ not spying on others and not entering someone else's house without permission have been taken care of. تو یہ آداب ہیں ہمارے ہاں، اسلام نے سکھلائے، بغیر کسی کی اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہونا، حتیٰ کہ نظر ڈالنا بھی، فرمائے کہ اس کو پھر حق حاصل ہے کہ اس کی آنکھ ہی پھوڑ دے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے کیوں غلط بلا وجہ بغیر اس کی اجازت کے گھر نظر ڈالنا بھی ایسا ہے جیسے گھر کے اندر سے ہو کر آ گیا، تو یہ منع فرمایا۔ بلا وجہ کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تفریحاں کر رہا ہے، اس سب سے شریعت اسلام منع کرتا ہے۔ This is the divinity of these scriptures. Islam has clearly and explicitly denounced killing of innocents. تو معصوم لوگوں کو مارنے سے اسلام نے قطعاً منع کیا ہے، بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو جو ہے نا مار سکے، اینڈ says that saving one life is like saving the mankind. گویا آپ اگر کسی کی جان بچا لیتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے ساری انسانیت کی گویا کی جان بچا لی۔ تو یہ بالکل بیسک ہومن بینگز کے جو ہے نا رائٹس ہیں، جو ہم نے آپ کو یہاں پہ اب سمجھا دیے، بتا دیے۔
اب ہمارے پاس نیکسٹ جو سلائیڈ ہے ہیومن رائٹس کے اندر ہی نا، یہ لیکچر 5 آپ کا چل رہا ہے، تو آ جائیں اب رائٹس آف ایکولیٹی کے اوپر، برابری کے حقوق. ٹھیک ہے نا؟ تو برابری میں بعض لوگ اور خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مرد عورت جو ہے نا وہ ایکول ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو مین اینڈ وومین آر ان ایکول ان جسٹس آف اسلامک کانسیپٹ آف شریعہ. تو اسلامک شریعت کے اندر جو کانسیپٹ ہے نا، اس کے اندر ان ایکولیٹی ہے مرد اور عورت کے درمیان. ایکولیٹی نہیں ہے. ایکولیٹی اگر آپ لے آئیں گے تو پھر تو عورت کا نقصان ہے اس میں، کیونکہ عورت کو، وومنس کو جو ہے نا زیادہ حقوق دیے اسلام نے، مرد کو کم دیے ہوئے. تو اگر آپ ایکول پہ آنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق کو خود کم کرنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلام نے آپ کو حقوق زیادہ دیے ہوئے. تو اسی لیے یہ سینٹینس کہنا کہ مرد عورت برابر ہیں، شانہ بشانہ ہے، فلانا ڈمکانا، یہ انگریزوں کی باتیں، مسلمانوں کی، ہمارے قرآن حدیث کی یہ باتیں نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں. کیونکہ قرآن نے درجے میں مرد کو اوپر رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، ان سے اوپر ہیں. اور لیکن اللہ نے حقوق میں جو ہے نا خواتین کو اوپر رکھا ہے، حقوق ان کو دیے زیادہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ قائم کرو اپنے درمیان نا برابری کے ساتھ گواہی کو، یعنی ایکولیٹی کے ساتھ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور جو ہے نا، مطلب کسی پہ زیادتی کرنے والے نہ بن جاؤ، مجرم نہ بن جاؤ اپنے آپ کو، کوئی قوم کسی قوم پہ، کہ وہ زیادتی نہ کرے. اور یہ خبردار سن لو بات کہ برابری کرو، پھر بتا رہیں گے برابری کرو. اور یہی برابری کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تقوی کے قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ سے بچنے والے. گناہ سے بچے ہوئے لوگ جو ہے نا یہی جسٹس کر سکتے ہیں، ایکولیٹی کر سکتے ہیں. لیکن گناہ گار لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ نہیں کر سکتے برابری اور عدل، ان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تو خوب باخبر ہیں ان سارے اعمال سے جو آپ کرتے ہیں. تو تقوی جو ہے نا، اٹس جنرل meaning is God consciousness or a state of submission. A person who has full taqwa can never stray away from being just. تو وہ برابری جب اپنے جسم کے ساتھ کر رہا ہے، جو 6 فٹ کا جسم ہے، تو پھر وہ باہر اوروں کے ساتھ بھی برابری کرے گا، جسٹس کرے گا. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر بندوں کے حقوق کھانے سے بھی ڈرتا ہے. جو اللہ سے ہی نہیں ڈرتا تو وہ کیا کسی بندے کے حق کو کھانے سے ڈرے گا؟ وہ تو پھر یہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. Allah is well acquainted with what we do. This fear of Allah's displeasure and anger would prevent a person from being unjust. We know that Allah wants us to do justice, even when dealing with ourselves, with our family, with the rich or poor, even with an enemy. Only a person with full taqwa could practice complete justice like that. ٹھیک ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم فرماتے ہیں، ادھر 6 چیزوں کا حکم ہے، 3 کام کرنے کا، 3 نہ کرنے کا. اللہ بے شک حکم کرتے ہیں عدل، یعنی ایکولیٹی، برابری، انصاف، جسٹس کرنے کا، والاحسان، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مزید اپنی طرف سے احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنے کا، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ منع کرتے ہیں، وَيَنْهَا، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عَنِ الْفَحْشَاء، فحشاء یعنی کہ کھلے اوپن سینس، بگ اوپن سینس، جو بڑے فحاشی کے گناہ ہوتے ہیں، کھلم کھلا جو گناہ ہوتے ہیں ان کو فحاشی کہا جاتا ہے، فحشاء. والمنکر، اور جو چھوٹے گناہ ہیں، اسمال ہڈن سینس، جو چھپ کر کیے جا رہے ہوتے ہیں، والبغ، اور جو بغاوت ہے نا، ان تینوں چیزوں سے اللہ روکتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون، یہ تم کو نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو.
شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو، سمجھداری کی بات ہے، تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ 3 کام اس کے اندر بتائے گئے ہیں جو کرنے کے ہیں۔ 6 commandments on this آیا، 3 do's 3 don'ts، ٹھیک ہے نا؟ 3 جو ہے وہ کرنے، 3 does، عدل، احسان، ایتائی ذی القربہ، اور ڈونٹس جو نہیں کرنے، فحشہ، منکر اور بغ، اور میں نے آپ کو بتا دیے کیا ہوتے ہیں۔ جسٹس، the equality of being just، fairness، تو یہ سمجھانے کے لیے لکھا، ورنہ تو ہمارا ہی نظام ہے اصل عدل و انصاف کا جو مسلمانوں کا ہے، لیکن انگریزوں نے اپنے ہاں دیکھیں اپنا لیا، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایکولیٹی یہ کیا ہے؟ آف بینگ جسٹ، فیئرنیس، بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ فیصلہ ہو۔ دی پرنسپل آف مورل رائٹنیس، ایکویرٹی، کنفرمیٹی ٹو مورل رائٹنیس ان ایکشن اور ایٹیٹیوڈ رائٹیسنیس، یعنی کہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ دی اپ ہولڈنگ آف واٹ از جسٹ، اسپیشلی فیئر ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیو ریوارڈ ان اکارڈنس ود آنر اسٹینڈرڈس اور لا، پورے معیار کے مطابق قوانین کے جو اسلامی اور شرعی ہوتے ہیں نا، خصوصاً ان کی رعایت رکھتے ہوئے۔ لا، دی ایڈمنسٹریشن اینڈ پروسیجر آف لا، جج جو آپ کا قاضی ہے اس کو بھی بالکل منصف ہونا چاہیے اور معتدل ہونا چاہیے، اور وہ کسی کی سائیڈ نہ لے رہا ہو، حق کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، فیئرنیس، ایکولیٹی، برابری کے ساتھ، حقوق کا بالکل خیال کرتے ہوئے، اور تمام ایڈمنسٹریشن اینڈ پروسیجر آف لا جو قوانین کے ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے بالکل فیئر جو ہے نا فیصلہ کرے اور فوری کرے، دیر نہیں لگائے۔ واٹ از جسٹس؟ جسٹس is the ideal, morally correct state of things and person, whatever that constant, constant, contested ideal may turn out to mean. Justice is a concept involving the fair, moral and impartial treatment of all persons, especially in law. خصوصاً قوانین کے فیصلے کرنے کے اندر، قانون کے اندر جو ہے نا، ہر ایک کا رعایت رکھنا اور سب کو برابر ٹریٹ کرنا، اسپیشلی کسی کو ٹریٹ نہیں کرنا، کسی کی دعوتیں نہیں کھانا، یہ سب شریعت نے منع کی ہیں۔ کسی کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے فیصلہ کرنے میں۔ Justice is the condition in which every person and every part of a whole, if, for example, every part of the soul of a person or every citizen or group in the state performs its proper function and receives its proper reward. تو برابری کا فیصلہ تبھی ہوگا جب ہر شخص جو ہے نا مکمل طور پہ نا آزاد ہو کر اور فیصلہ کرے گا وہ، تو پھر یہ ہوگا۔ دی میننگ آف جسٹس ان اسلام، ان دی اسلامک ورلڈ ویو، جسٹس ڈینوٹس پلیسنگ تھنگس ان دیئر رائٹ فل پلیس، صحیح جگہ پہ اور وقت پہ بھی فیصلہ ہونا ضروری ہے، موقع پر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب دیر سے فیصلہ ہو تو بھلے صحیح بھی ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں، نسلیں گزر گئیں، کیا آپ فیصلہ کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے؟ It also means giving others equal treatment. Justice is also a moral virtue and an attribute of human personality, as it is in the Western tradition. Justice is close to equality in the sense that it creates a state of equilibrium in the distribution of rights and duties, but they are not identical. یعنی کہ کسی کے انتخاب پر نہیں ہو، جیسے ہمارے ہاں نظام کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، تو اللہ بچائے۔ دی امپورٹینس آف جسٹس، اسلام کنسیڈر جسٹس ٹو بی اے supreme virtue. It is a basic objective of Islam to the degree that it stands next in order of priority to belief in God, Tawheed and prophethood. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist, who believe be upright for God and be bearers of witness with justice. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو بتا دیا پہلے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، Allah subhanahu wa ta'ala has created the balance of justice in this world. This is his divine law. وہ اس کے قانون کا فیصلے کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کیا کرا ہے، ترازو قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. We are not permitted to transgress against the system of balance that Allah has created. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to establish weight with justice and ordered us to refrain from falling short
in keeping this balance. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ نے تو انسانوں پر ذرہ برابر ایک چیز کا بھی ظلم نہیں کیا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نے تو ذرہ برابر بھی، مثقال کے برابر بھی، جو ایک ایسی یعنی کہ چیز ہے جو معمولی سی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنا برابر بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر تم کوئی نیکی لاؤ گے تو اللہ اس کو ڈبل کر دے گا۔ وَيُؤْتِ، اور تم کو دے گا، مِن لَدُنْهُ، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، جتنا بڑا اس کا بدل اجر عظیم دینا چاہے وہ دے گا۔ Under the shade of Allah's throne فی ظل عرش الرحمن، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ، یعنی کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا۔ امام عادل، پہلا کیا ہوگا؟ جسٹس، جسٹ رولر، جو ایسا حاکم، فیصلہ کرنے والا، عادل، برابری کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، اس کا قلم اسی انصاف کے لیے چلتا ہو۔ دوسرا کون ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی بھری جوانی میں اللہ کو یاد کیا۔ A youth who grew up with the worship of Allah. Third, a man whose heart is attached to the mosque. وہ مسلمان جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلتا بھی ہے تو اس کا دل مسجد کی طرف، دھیان اس کا مسجد کی طرف، ٹھیک ہے اس کا، تو یہ اس کا شوق ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو لوگ 4 نمبر پہ کہ who love one another for this sake of Allah and meet and part on dead basis، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں وہ دونوں ملتے ہیں، مرد یا خواتین دونوں، اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان کہ جس کو ایک خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کے لیے راغب کرے۔ A man whom a beautiful and high-ranking woman seduces for illicit relation but he rejects this offer and says I fear Allah، اور وہ اس سے انکار کر دے اور کہے بھائی مجھے اللہ کا ڈر، خوف مانے، تو اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس دن سائے دیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا۔ اور وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جو اپنے سیدھے ہاتھ سے کسی کی چیریٹی کرے، مدد کرے، اور اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو دیتے ہوئے ویڈیوز نہ بنائے، نہ ان کو اشتہار کریں، تو یہ بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی توہین نہ کرے۔ A person who gives a charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand has given، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاذَتْ عَيْنَاهُ، 7واں وہ شخص ہے a person who remembers Allah in solitude and his eyes fill up shed tears، اس کے آنسو آ جائیں، بہہ جائیں، وہ خوف سے اللہ کے اکیلے میں، تو اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے سایہ دیں گے، اس کو رکھیں گے جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ میں آ رہا ہے سارا؟ جسٹس ہیز بین دی گول آف آل اسکرپچرس، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق کیا ہم نے اتاری واضح نشانی، کھلی دلیل، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، معہم الکتاب، اس کے ساتھ کتاب کو، والمیزان، اور ترازو کو، انصاف کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم کریں برابری کو، انصاف سے آگے کی چیز ہے قسط، یعنی کہ انصاف کی بھی کھال اتار دینا، ایسا زبردست انصاف کرنا۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے نازل کیا، اتارا
لوہے کو کہ اس میں خوب سختی ہے، ومنافع للناس لوگوں کے لیے نفع ہے، پروفٹس ہیں، فائدے کی چیز ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں ان کی بندوں کی اور رسولوں کی غیب کی چیزوں کے ساتھ بھی۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو خوب زبردست طاقتور ہے۔ المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کے پاس اونچے اونچے بڑے ممبروں پہ، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ این یمین الرحمن، رحمان کے سیدھی جانب، عز و جل، وکلتا یدیہ یمین، اور ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان بھی، چونکہ ان کے ہاتھ کیا کرتے تھے، الذین وہ یعدلون عدل کرتے تھے، فی حکمہم و اہلیہم وما ولو، حکم کرنے میں بھی، دوسروں کے فیصلے کرنے میں بھی، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزوں میں۔ تو اس لیے آج ان کے ہاتھ بھی روشن ہو رہے ہوں گے، اور یہ نور کے ممبروں پہ رحمان کی دائیں جانب اونچی اونچی کرسیاں لگی ہوں گی، ان پہ بیٹھے ہوں گے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی قال یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی وجعلت محرما بینکم فلا تظالموا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی، فرمایا اے میرے بندے، بے شک میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا، تو تمہیں کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ تم اس کو حلال کر لو اپنے درمیان، تم کسی پہ ظلم کر سکو؟ تو ہرگز ظلم مت کرو، اپنے درمیان بھی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، ظالم نہ بنو۔ تو ظلم کی دیر آر 3 ٹائپس آف ظلم۔ فرسٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جس کو قرآن نے بھی کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے، اور ایسوسیٹنگ پارٹنر وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ سن، گناہ، بینگ انجسٹ ٹو اون سیلف بائی کمیٹنگ سینس، گناہ کر کے انسان کا جو ایک تو ہے اپنی ذات تک کا گناہ کا اثر رہنا، اور ایک گناہ کا اثر ہے جو دوسرے کی ذات تک چلا جانا، being unjust to others whether humans or other creatures۔ تو یہ 3 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ شرک ہے فرسٹ، اور سیکنڈ جو ہے وہ بڑے گناہ، پھر تھرڈ جو ہے وہ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ اور صغیرہ۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم سے بچو، اور ظلم کیا ہے؟ اندھیریوں میں سے ہے قیامت کے دن، جو ظالم جو ہوگا یہ اس کے سامنے اندھیرا ہوگا پھر۔ واتقوا الشح، اور لالچ سے بچو، فإن الشح، بے شک لالچ کیا کرتی ہے، اہلکا، ہلاک کر دیتی ہے یا قتل کرا دیتی ہے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے بھی ہے نا، حملہم علی ان سفکوا دماءہم، انہوں نے اس لالچ کے پیچھے کیا کر دیا؟ قتل کرنے کو بھی حلال قرار دے دیا اور خون بہایا، واستحلوا محارمہم، حرام چیزوں کو بھی انہوں نے حلال کر لیا لالچ کے چکر میں، کہ بھئی یہ سب ہمارے لیے، اب رشوت بھی حلال ہے، سود بھی حلال ہے، 2 نمبری اور جھوٹ اور سب حلال ہو گیا، کیونکہ زمانہ ایسا ہو گیا۔ اب جو ہے نا کوئی بھی نیکی کا زمانہ نہیں بچا، اور مہنگائی کا زمانہ ہے، اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو حرام کماؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے سب حرام بھی جو ہے حلال ہو جائے، تو لیکن بہت سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے بولا کہ بھئی میں نے اس کو سمجھایا اپنے دوست کو کہ بھئی تو عمرہ کرنے تو جا رہا ہے، لیکن جو تمہارے حلال پیسے ہو نا اس سے عمرہ کرنا، یعنی کہ حرام والے پیسوں سے نہیں عمرہ کر لینا، کہیں ہے نا تمہارا عمرہ خراب ہو جائے، تو عمرہ حلال والے پیسوں سے کرو۔ اس سے خود سمجھ آ رہا ہے کہ وہ حرام بھی کماتا ہے، لیکن عمرے پہ بھی جانا ضروری ہے، چونکہ تو اس کے لیے حلال پوشن والے سے عمرہ کرے اور حرام سے نہ کرے۔ اور دوسرے صاحب جو حج پہ جا رہے تھے تو وہ بچے کو پورے جو ہے بازار میں گھما رہے تھے رجسٹر کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے بھئی میں تو حج پہ جا رہا ہوں تو باقی کا سود جو ہے نا وہ یہ بچہ ریسیو کرے گا سب سے، یہ باقی کا سود جو بیاج ہوگا وہ سب اس کو جمع کرانا ہے میری جگہ، یہ الٹرنیٹ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں۔ تو ایسے حج کے اوپر لعنت ہے، اور ایسے عمرے پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ ایسے حج بھی قبول نہیں ہوتے نہ عمرے قبول ہوتے ہیں، یہ منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حرام کا نا یہ اثر ہوتا ہے گندا۔ اتقوا دعوت المظلوم، بچو
مظلوم کی نہ بد دعا سے، وہ انکان کافرن اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب، بے شک اس کے اور اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان جو ہے نا کوئی حجاب نہیں ہے، پھر پردہ نہیں ہے، براہ راست جاتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوا ایسا، اور یہ ہوتا بھی ہے، اچھا ہی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، کیونکہ مظلوم کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا، اس کی طاقت میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، تو ظالم جو ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے پاس یہی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہی کو بول سکتا ہے، تو یہ وہی بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ پھر قد بین سبحانہ بما شرع من الطرق ان مقصودہ اقامت العدل بین عبادی وقیام الناس بالقسط فای طریق استخرج بها العدل والقسط فہی من الدین وليست مخالفۃ اللہ۔ Allah the Exalted has made clear in His law, Sharia, that the objective is the establishment of justice between His servants and fairness among the people. So, whichever path leads to justice and fairness is part of the religion and can never oppose it. تو یہ تاریخ الحکمیہ کتاب وہاں سے سورس ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عدل انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا لوگوں کے درمیان، اور برابری کے ساتھ قسط، عدل سے بھی آگے کی چیز، یعنی کہ بالکل گہرائی کے ساتھ جو ہے نا انصاف کرو، اور اس کے علاوہ کے راستے پہ ہرگز مت چلو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ نا انصافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھا دی۔ چلے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک خیر کو پسند کرتا ہے شدت کے ساتھ اللہ جو ہے نا۔ قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ اگر خزانے ہوتے نا میرے رب کی رحمت کے میرے پاس، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، اللہ کی رحمت کے خزانے بھی ہوں جبکہ پھر بھی انسان کیا کرتا ہے، خرچ کرنے سے نا پھر بھی رک رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ایسے ہی ہے، وہ سیلفشنس ہے اور رکنے والا ہے، بچا کے رکھنے والا۔ وہ حضرت الانفس الشح، اللہ جو ہے نا اس کو ناپسند کرتے ہیں جو لالچ ہوتی ہے، شح۔ اچھا، یہ والی آیت تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے پیچھے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس کا بھی نچوڑ یہی ہے، God does not forbid you from doing good and being just to those who have neither fought you over your faith nor evicted you from your homes۔ تو جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ برابری کے معاملے رکھے، نیکی کی، تو ان کو بھی آپ قتل نہیں کرو، اور دین میں ایسا ہے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، بے شک اللہ جو ہے برابری کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرو درمیانہ طریقے سے، انصاف کے ساتھ، اور بے شک اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب کو اتارا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ٹھیک ہے نا فیصلے کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، تمہارے پاس عدل انصاف کے لیے جو ہے نا یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اللہ کی بات تو مکمل طور پہ سچ ہے اور برابری والی ہے، اور اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے، لا مبدل لکلمات وهو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ حکم کرتے ہیں تم کو امانت ادا کرنے کا ان کے اہل کو، اور جب تم فیصلہ کرو اپنے درمیان، لوگوں کے درمیان، تو فیصلہ کرو برابری کے ساتھ۔ اعدلوا اقرب للتقوی، فیصلہ برابری کے ساتھ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان بھی برابری کرو۔ دیکھیں، دین پڑھا ہوگا تو والدین بھی پھر سمجھیں گے، بچوں کے درمیان سب میں برابری کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کو زیادہ اور کم سے بچیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی اولاد ان کی دیندار، حافظ ہے، عالم ہے، دین کا علم زیادہ ہے، تو اس کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور تم آپ کہہ دیجئے کہ برابری کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ بھی، یعنی رشتہ داروں کو بھی محروم نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بھی برابری ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، آگے بڑھے، تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا خود۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ ابھی بتا دیا آپ کو آیت۔
اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمان و زمین کے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب چیزوں کو چلانے والا، بنانے والا، ما یشاء وہ اللہ ہی تو ہے۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور تمہیں چاہیے کہ تم خرچ کرو اس میں سے ہی جو اللہ نے دیا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور جن کے پاس دولت ہے نا، تو اس کو اللہ نے تقسیم بھی کیا ہے، ظاہر ہے غنی جو لوگ ہیں، جو امیر ذات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اس میں سے ادا کیا کریں پھر، اور اللہ تمہیں امانتیں ادا کرنے کا حکم کرتے ہیں اس کے اہل کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان برابری کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آیت ہو گئی تھی، یہ بھی آیت ہو چکی ہے، ریپیٹڈ آ رہی ہے۔ اب ادھر ایک واقعہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کرسچن آدمی تھا، اس کی آرمر کوئی تیر اندازی کی آلہ تھا، یا تیر چلانے والا جو ہوتا ہے وہ تھی، یا جو ہے نا کوئی نیزہ تھا، تو اس پر اس نے جو ہے نا اپنا حق جمایا، جبکہ وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کا میں مالک ہوں، تو وہ فیصلہ جو ہے نا حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا گیا۔ انہوں نے حضرت علی سے جو ہے گواہ مانگے، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے وہ زیرہ جو بھی تھی وہ اسی کرسچن آدمی کو دے دی، اور وہ لے کے جانے لگا، اور اس نے پھر مڑ کے آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ میں یہی چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا فیصلہ حضرت علی کے حق میں کر دیتے ہیں، آپ چونکہ وہ آپ کے مسلمان ساتھی ہیں، یا آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ نے بالکل کتاب اللہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، لہذا یہ زیرہ انہی کی ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ تو پھر حضرت علی نے خوش ہو کر جو ہے ان کو وہ زیرہ بھی واپس دے دی، اور کہا کہ اب تو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کو تحفتاً میں دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم قرض لو نا، تو اس قرض کو پھر تم نے کیا کرنا ہے، الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک کے لیے، فاکتبوہ اس کو ضرور لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تم میں سے کوئی سمجھدار لکھنے والا اچھا جو ہو نا، وہ لکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، صحیح طریقے سے پکے اس کے ایویڈنس بنا لو، ڈاکومنٹس بنا لو، یہ ضروری ہے۔ جسٹس بٹوین نیشنز، پیس ٹریٹیز، جسٹ وار، جسٹس ان ڈیلنگ وتھ کیپٹیوس، یہ سب آپ کو بتا دیا الحمدللہ۔ اللہ نے بھی جو ہے نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قائم کی ہے، وزن کے لیے، برابری کرنے کے لیے، لیوم القیامہ، قیامت کے روز بھی، تاکہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی جو ہے نا ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر تم ایک دانے کے برابر بھی چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آؤ گے نا، تو وہ بھی تمہیں نا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس دن جب نام اعمال ان کو ملے گا، جیسے آپ کو بھی آپ کا رزلٹ ملے گا نا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرمین ہیں وہ دیکھیں گے، مشفقین، جھکی ہوئی نگاہوں سے نا، مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، تو وہ پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے رزلٹ کو، ہم نے تو ایسے ایسے لکھا تھا، یہ تو ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، الا احصاها، مگر اس نے ہر چیز جو ہے نا شمار کر لی، ووجدوا ما عملوا حاضر، اور انہوں نے جو پورا سیمسٹر کیا تھا نا وہ سارا کچھ ان کے اعمال سامنے آ جائیں گے اس دن۔ ولا یظلم ربک احدا، اور ان کے رب نے ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، ٹیچر نے ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، تو یہ دعا ہے مختصر، اور یہ اس کی تفصیلی دعا ہے جس کو آپ کو جو ہے وہ ضرور یاد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں تک یہ ہو گیا الحمدللہ، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب تیسرا جو ہے نا ہمارے پاس وومن رائٹس میں ہی جو ہے نا وومن رائٹس بھی ہے، حقوق و لباد ہے، رائٹس آف ایکولیٹی ہو گیا، اور ہیومن رائٹس یہاں پر ہو گیا۔ چلیں یہ پیرنٹ رائٹس دیکھ لیں، یہ شارٹ ہے، پھر ہم پریزنٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں، جس گروپ تک ہو گئی تھی اس سے آگے۔
पेरेंट राइट्स आप जानते हैं, हुकूकुल वालदेन। व्हाट डज इस्लाम से अबाउट पेरेंट्स? अपने वालदेन के मुतालिक क्या कहते हैं? तो कुरान बार बार कहता है, एंड योर लॉर्ड हैज कमांडेड दैट यू शैल नॉट सर्व any but him, and goodness to your parents if either or both of them reach old age with you। तो अगर वो बुढ़ापे में उन दोनों में से कोई एक भी पहुंच जाए तो आवाज निकलती है और मुख्तलिफ तकलीफों वाली बातें होती हैं, तो उनको उफ भी मत करो, ये कुरान ने वाजे फरमाया। And out of kindness lower to them the wing of humility and say my Lord bestow on them। तो उनके लिए भी ऐसी दुआ करो, नरमी से पेश आओ, उनके लिए अपने बाजू फैलाओ जैसे बचपन में उन्होंने फैलाया। और अल्लाह से उनके लिए दुआ भी करो कि जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया, या अल्लाह आप भी इन पर रहम फरमाए। और उनकी कहना मानो, उनकी बात को सुनो, उनको झिड़को नहीं, उन पे सख्ती से नहीं पेश आओ, न चीख चिल्ला के बात करो, बल्कि उनकी आवाज से हल्की आवाज में नरमी से बात करो। एंड वी हैव enjoined man in respect of his parents। और अपनी उम्र को इंसान बढ़ाता है अपने वालिदैन की खिदमत करके। जो खिदमत करता है उससे उसकी जिंदगी भी बढ़ती है। His mother bears him with pain upon pain। तो माँ ने उसको तकलीफ दर तकलीफ उसको बर्दाश्त किया, उठा के रखा 9 महीने, फिर 2 साल गोद में, फिर दूध पिलाती रही, सारी तकलीफें बर्दाश्त करी, ये सारा कुछ चलता रहा। तो अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे फिर जन्नत को रख दिया, और उस जन्नत का दरवाजा उसके वालिद को बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब अगर वालिदैन दोनों राजी हैं तो जन्नत पक्की है, अगर नाराज हैं तो फिर जन्नत में जा नहीं सकता। और बाप भी नाराज है तो फरमाए कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एंड वी हैव enjoined on man doing of good to his parents। With trouble did his mother bear him, and with trouble did she bring him forth। And the bearing of him and the weaning of him was 30 months। ठीक है ना, ये पूरा डिटेल बता रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। तो तकलीफ दर तकलीफ पे दोनों क्या करते हैं, इसको बर्दाश्त करते हैं, लेके चलते हैं। गॉड प्लेजर इन द प्लेजर ऑफ द फादर एंड गॉड्स डिस्प्लेजर इज इन द डिस्प्लेजर ऑफ द फादर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। तो बाप का भी रजामंदी जरूरी है, लेकिन माँ की बद्दुआएं वो चूंकि दिल से नहीं देती तो नहीं लगती, और बाप लेकिन बद्दुआ देता नहीं है, और अगर दे दे तो फिर वो फौरन लग जाती है। इफ अ पर्सन लुक्स विद लव एट हिज पेरेंट्स, खुशी की नजर से देखा जबकि वालदेन से राजी है, ठीक है ना, वालदेन इससे राजी हैं, तब ये इनको खुशी की नजर से देखता है, तो गोया इसको रिवॉर्ड इक्वल टू द परफॉर्मेंस ऑफ वन हज, हज मकबूल हज करने का गोया सवाब मिलता है, जबकि वालदेन इससे राजी हो। तो उस कंडीशन में ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ना पेरेंट राइट्स थे। अब आ जाते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन कहाँ तक हो गई थी स्टूडेंट्स, ये मुझे बता दें तो हम उससे आगे चलें। जी स्टूडेंट्स, किस ग्रुप तक हो गई थी हमारी प्रेजेंटेशन, ये बता दें। पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक कर लेते हैं भाई। ग्रुप 12 एब्सेंट था, 0 मार्क्स हो गए थे। ग्रुप, अच्छा, ग्रुप 12 के बाद, ग्रुप 12 के बाद ग्रुप अब कौन सा हमारा 13 है। ग्रुप नंबर 13 के स्टूडेंट्स कौन है, जल्दी से मुझे आप अपनी पीपीटी भेज दें। ग्रुप 12 ये वक्कास, अरशद और शनीफ, ये कौन है भाई, वुमेन राइट्स इनका टॉपिक है। वक्कास, अरशद और शनीफ।
سفیان خان. جی بھائی جلدی رپلائی کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے، فوراً رپلائی کریں ورنہ یہ آپ کے 0 مارکس ہو جائیں گے. جلدی فوراً رپلائی کریں. گروپ 12 کے اسٹوڈنٹس رپلائی کریں. جی یہ تینوں اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کیا کلاس میں اس وقت؟ جلدی مجھے بتائیں. وقاص ارشد، شنیف، سفیان خان. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت کلاس میں؟ مجھے میسج کریں، رپلائی کریں چیٹ پہ. تمام اسٹوڈنٹ جو اس وقت ہیں کلاس میں مجھے رپلائی کریں. یہ جتنے اسٹوڈنٹ رپلائی کر رہے ہیں میں صرف انہی کی اٹینڈنس لگا دوں گا سیکنڈ ہاف کی بھی. جلدی جلدی رپلائی کریں بھائی جو ہیں کلاس میں بھی. اور یہ جن اسٹوڈنٹس کا میں نیم لے رہا ہوں، نیم کال کر رہا ہوں، یہ بھی رپلائی کریں مجھے. یہ کدھر ہیں سارے؟ وقاص ارشد، شنیف، سفیان خان. وقاص، شنیف، سفیان. اور رزلٹ بھی جو آپ لوگ کا اسٹوڈنٹس آئے ہیں نا وہ کوئی اچھا نہیں آیا. آپ لوگوں نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے. اب فرسٹ ڈے سے یہیں سے جو ہے نا اس کلاس سے ہی آپ روزانہ محنت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے نمبر اچھے نہیں ہیں. اور پیپر میں فزیکلی آپ کو چیک کراؤں گا انشاءاللہ تھرسڈے والے دن. آپ لوگ ٹھیک 12 بجے 301 کلاس روم نمبر 301 میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم واٹس ایپ پہ بھیج بھی رہا ہوں میں. کلاس روم نمبر مجھ سے کنفرم کر لیے گا. 301 میں ہی ہماری کلاس ہوتی ہے 12:15 پہ. تو وہاں پہ میں انشاءاللہ آپ 12 بجے آ جائیں 15 منٹ پہلے، تو آپ کو آپ کا پیپر فزیکلی چیک کرا دوں گا اور پھر وہیں سے میں سبمٹ کرا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایگزامینیشن میں سبمٹ بھی کرا دوں گا میں. جو اسٹوڈنٹس کی پینڈنگ رہ گئی ہیں پریزنٹیشن، ان کے پاس ابھی موقع ہے، وہ اگر پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں. جو اسٹوڈنٹس ایبسنٹ تھے ان کی پریزنٹیشن نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے میں موقع بھی دے رہا ہوں، وہ مجھے بتا دیں. اگر وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے 15 مارکس جو ہے نا ورنہ ضائع ہو جائیں گے. اگر وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، ابھی پریزنٹ کرنا ہے تو کر لیں. گروپ 12 پورا یہ ایبسنٹ تھا، ان کے 0 مارکس ہو گئے تھے. گروپ 10 میں امیشا ایبسنٹ تھی، ان کے مارکس 0 ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اور بھی میں گروپس کا بتا دیتا ہوں جو ایبسنٹ تھے. ہمارے پاس پورا ریکارڈ بنا ہوا ہے اس کا، میں وہ نکال لوں گا اور اس سے یہ 0 ہو جائیں گے سارے. عائشہ علی گروپ 5 میں یہ ایبسنٹ تھی. عاظم گروپ 9 میں یہ ایبسنٹ تھے. عائشہ علی گروپ 5 میں یہ ایبسنٹ تھی. اچھا اسی طرح اور پیچھے آ جاتے ہیں.
تو یہ جو اسٹوڈنٹ ایبسنٹ تھے اگر یہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے، ابھی آ جائیں اور پریزنٹ کر لیں۔ عریبہ نصیر یہ بھی ایبسنٹ ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ شہلا انجم یہ ایبسنٹ ہیں، 0 مارکس ہوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر اپنے مارکس آبٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پریزنٹ کر لیں بھائی۔ عریبہ صفتین، سہیرہ باسط، ثنا سلیم یہ تینوں ایبسنٹ ہیں۔ فائحہ ضیا یہ ایبسنٹ ہیں، 0 مارکس ہوں گے، 15 نمبر چلے جائیں گے، مجھے نہ کہیے گا پھر۔ تو میں نے سب کے نام یہاں پہ بتا دیے، اب آپ کی مرضی ہے جو اسٹوڈنٹس جتنے بھی سب ایبسنٹس میں نے نام لیے، اگر یہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جلدی بتا دیں اس وقت۔ عریبہ صفتین آپ نے دے دی تھی؟ چلیں ٹھیک ہے، اگر دے دیے تو میں اس کو ری چیک کر لوں گا، آپ کا نام کلیئر کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹاپک کا ٹائم نکل چکا ہے، آپ نے اگر گروپ بنا کے بھیجا ہوگا تو ٹاپک ضرور مل چکا ہوگا بیفور میڈ ہی آپ کو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ایسا ہے تو وہ خود اپنا ٹاپک سلیکٹ کر لے، اگر اب تک اس کو ٹاپک نہیں بھی ملا تو اب تو ہم پریزنٹیشن اینڈ کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر ٹاپک نہیں ملا تو آپ اپنا ٹاپک خود سلیکٹ کر لیں اور لیکن پریزنٹ کریں فوراً۔ ٹھیک ہے عریبہ نصیر، آپ اپنا ٹاپک خود سلیکٹ کر لیں کیونکہ ٹائم اب شارٹ ہے، نیکسٹ کلاس میں ضرور پریزنٹیشن دے دیں پھر۔ چلیں میں آگے چل رہا ہوں اسٹوڈنٹس، کیونکہ باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹلی سب پھر ایبسنٹ ہیں، ان کے 0 مارکس ہوں گے۔ چلیں میں آگے شیئر کر رہا ہوں آپ کو سلائیڈ، رک جائیں۔ اچھا جی، یہ لیکچر 5 ہمارا چل رہا ہے، اس میں اب ہمارے پاس ہے حقوق العباد، پھر لاسٹ ہمارے پاس وومن رائٹس رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ اب حقوق العباد دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد کہتے ہیں بندوں کو، اور حقوق آپ جانتے ہیں رائٹس، تو رائٹس آف وومنس، انسانوں کے حقوق، حقوق العباد، اور اس میں آپ کو نیبر رائٹس بتلائے جائیں گے، ٹیچر رائٹس، رائٹس آف نان مسلمس یہ بتایا جائے گا۔ اچھا، فرمایا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that he is not a believer whose neighbor is not safe from his annoyance، کہ اسلام میں ہمسائے کے جو ہے نا بڑے حقوق ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہوتے ہیں نا ان کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں اسلام کی نظر میں۔ تو کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کے شر سے اس کے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی محفوظ ہی نہیں ہے، تو اس کا تو ایمان پھر ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اور نیبر کون ہوتے ہیں؟ ہو از یور نیبر ان اسلام؟ تو کہتے ہیں ہو ایور لیوس ود اے مین ان اے لوکیلٹی اور سٹی از اے نیبر، کہ جو آپ کے محلے میں نا، آپ کے شہر میں، آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ پڑوسی۔ الاوزائی اینڈ ابن شہاب سیڈ، ان یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں 40 houses in each direction، تمام چاروں سمتوں میں جو ہے نا، ہر طرف آپ کے جو ارد گرد کے 40 گھر ہیں نا، 40 اور پھر یعنی کہ 160 گھر گویا چاروں جانب، 4 ڈائریکشنز ہیں نا ان چاروں میں، تو یہ 180 گھر آپ کے سب کے ہیں، پڑوسی ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں فرماتے ہیں whoever hears the call for prayers is a neighbor، کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا، جدھر جدھر تک مسجد سے پہنچتی ہے، تو یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں۔ Some scholars say whoever hears the اقامہ
call immediately preceding prayer given within the mosque rather than from the minarat is a neighbor of dead mosque. तो जो इकामत दी जाती थी ना पहले, तो दीवारें भी नहीं होती थी मस्जिद की, तो वो इकामत की आवाज जहां जहां तक पहुंचती है ना, बस ये सारे आपस में कौन है, पड़ोसी हैं एक दूसरे के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उन्होंने डिफरेंट थॉट्स हैं जो इन्होंने डेफिनेशंस की हैं नेबरर की। अल्लाह फरमाते हैं नेबर्स इन द होली कुरान वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो, कुछ भी, किसी चीज को भी। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिजिल कुर्बा, ठीक है, एंड डू गुड टू पेरेंट्स, किन्स फोक और फ्रेंड्स, अल मसाकीन, वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि जिल कुर्बा। ये सब गोया ना पड़ोसी होते हैं, गोया उनकी ये एक तरह की ना मिसालें हैं। दी पुअर मसाकीन, दी नेबर हु इज नियर ऑफ किन, वल जारि जिल कुर्बा वल जारि जुनूबी वसाहिब बिल जंबी, द नेबर हु इज अ स्ट्रेंजर, ठीक है, दी कंपेनियन बाय योर साइड वब्न सबील, द वे फेरियर यू मीट, वमा मलकत ऐमानुकुम, एंड दो स्लेव्स whom your right hands possess, वमा मलकत ऐमानुकुम, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, verily Allah does not like such as are proud and boastful। तो ये सब ना इन्होंने पड़ोसियों की भी गोया मिसालें दे दी यहाँ, कि आप एक तो एहसान करो, सबके साथ अच्छा मामला रखो, और जो जितने भी ये किस्में बताई पड़ोसियों की ना, चार पांच, उनको भी आपने ख्याल करते हुए चलना है, उनसे भी आपने ताल्लुक अच्छा ही रखना है, किसी के साथ ताल्लुक खराब नहीं करना। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पड़ोसी होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, बास पड़ोसी, बाज आपके इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं, बाज क्लास में भी होते हैं बैठे हुए, वो भी पड़ोसी हैं, रास्ते में, सफर में, या आपके मातहत भी हैं, तो ये भी गोया है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ऑर्डर्ड अस इन हिज बुक थ्रू हिज प्रॉफिट टू प्रोटेक्ट आवर नेबर, कि अपने पड़ोसियों की आपने हिफाजत भी करनी है, टू रेस्पेक्ट हिज राइट्स, आपने उनके हुकूक की रेस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, यानी ख्याल करना है, टू केयर अबाउट हिज वेलफेयर, उसके माल की भी, दौलत की भी आप हिफाजत करें। ही हैज मेंशन्ड द नेबर आफ्टर द पेरेंट्स एंड द क्लोज रिलेटिव्स, तो आपके जो वालिदैन हैं उनके, और जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके बाद जो है ना, ये पड़ोसियों को ही जिक्र किया गया। ही सेज नेबर्स हु आर नियर and neighbors who are strangers, meaning those who are not related to you। तो एक तो वो पड़ोसी है ना जो आपके करीब है, और एक वो है जो अजनबी है, तो ये दो किस्म के हैं। अब यानी कि वो अजनबी जो है वो आपका कम दर्जे का ज़ाहिर पड़ोसी हुआ, जो आपका रिश्तेदार भी है वो ज्यादा दर्जे का हुआ। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibrail kept on commending the neighbor to me until I thought he would make him an heir, कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान करे मुझे आकर, कि ऐसा महसूस होने लगा कि अब इनका जो है ना, हेयर कहते हैं कि विरासत में भी, जो इंसान मरता है उसकी माल दौलत फिर तकसीम होती है, इनहेरिटेंस, विरासत का माल, विरास, मीरास जिसको कहते हैं, तो ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि शायद ये पड़ोसी मीरास में भी इनका हक होगा, यानी कि इंसान मरेगा तो उसके माल में उसके पड़ोसियों का भी हक हो जाएगा। इस कदर जिब्राइल जो है पड़ोसियों के हुकूक आकर मुझे बतलाते थे अल्लाह के हुक्म से। प्रोटेक्टिंग नेबर इज पार्ट ऑफ फेथ, पड़ोसियों का जो है ख्याल रखना ये भी हमारे ईमान का क्या है, हिस्सा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्टेड दैट दी Prophet sallallahu alaihi wasallam said, by Allah he is not a believer, by Allah he is not a believer, by Allah he is not a believer, 3 दफा कहकर ये बात फरमाई कि वो तो अल्लाह पर उसका कोई यकीन ही नहीं है,
It was asked, who is that, O messenger of Allah? تو پوچھا گیا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ. He said, one whose neighbor does not feel safe from his evil. یعنی کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے. تو اس شخص کا تو ایمان کیا ہوا، اس کا ایمان پھر کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ فرمایا ایگزامپلس آف ٹو وومین، دو خواتین کا قصہ آپ کے سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told of a woman who prayed during night and fasted a lot during day and gave alms generously, but whose neighbors complained of their abusive tongue. He said that she would be in hellfire. تو فرمایا گیا کہ وہ عورت دن بھر روزے رکھتی ہے، رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتی ہے، جاگتی ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے نا سخت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہی ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے نا اس کا بڑا تعلق ہے جنت میں جانے کے ساتھ نا. تو اللہ کو اخلاق پسند ہے. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told of another woman who did not do all those extra acts of worship other than just compulsory wajib, but whose neighbors are happy, were happy with her, he said that she would be in paradise. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری خاتون کے متعلق سوال کیا گیا کہ جس کی کوئی خاص ایسی بڑی بڑی عبادات تو نہیں ہے، بس وہ واجب اور فرائض ادا کر لیتی ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ صحیح ہے، اچھی ہے، نرم زبان سے بات کرتی ہے، اخلاق اچھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون جنت میں جائے گی. ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز آف نیبرس ہیں. یہ سارا ہیومن رائٹس ہمارے چل رہے ہیں جس میں اب نیبر رائٹس کا ذکر ہے. تو کیٹیگریز آف نیبرز، ڈفرینٹ ٹائپس آف نیبرس ہوتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیٹس دیٹ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نیبرس آر آف تھری کائنڈس. جو پڑوسی ہوتے ہیں نا کسی بھی انسان کے، وہ تین ہی قسموں پہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہوتی. پہلی فرسٹ ٹائپ کیا ہے؟ دی نیبر with only one right is a non-Muslim neighbor with whom there are no family ties. اب ایک وہ پڑوسی ہے آپ کا کہ جو کیا ہے غیر مسلم ہے، اور اس سے آپ کے کوئی بھی خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، لیکن بس وہ کیا ہے آپ کا نان مسلم نیبر ہے، پڑوسی ہے. تو اس کا کیا ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے کہ ایز اے نیبر یہ آپ کا پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کا ایک حق اس کو مل گیا. سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ دی نیبر وتھ ٹو رائٹس is the neighbor who is also a Muslim. As such, he has a claim as a neighbor as well as a fellow Muslim. اب وہ دوسرا قسم کا پڑوسی آپ کا کون ہے کہ جو مسلمان ہے، نان مسلم نہیں ہے. ایک تو آپ کا پڑوسی ہے اور دوسرا مسلمان بھی ہے، تو آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے بھلے. تو یہ اس کو دو حق حاصل ہو گئے، یعنی کہ ایک تو آپ کا نیبر ہوا اور دوسرا مسلمان ہوا. تو نیبر پڑوسی ہونے کا حق ایک مل گیا اور ایک مسلمان ہونے کا حق دوسرا مل گیا. تو اس کے دو حقوق ہیں. اور تھرڈ ٹائپ کیا ہے؟ دی نیبر وتھ تھری رائٹس. جس پڑوسی کے تین حقوق ہیں وہ ہے از دی نیبر ہو از اے مسلم اینڈ اے ریلیٹیو. He has a claim as a neighbor, as a fellow Muslim and as a relative. تو اس کے یہ تین حق ہو گئے. یہ پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور تیسرا حق اس کو یہ ہے کہ یہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ریلیٹیو بھی ہے. تو سب سے زیادہ حق آپ کے اس پڑوسی کے ہو گئے کہ جو آپ کا ریلیٹیو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اس کے سب سے زیادہ حقوق ہو گئے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تھری ٹائپ سمجھ گئے آپ؟ میسج میں مجھے ریپلائی کریں. گڈ اینڈ بیڈ نیبر. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that our noble prophet صلی اللہ علیہ وسلم said
4 things bring happiness. 2 ही बच्चियां सुन रही हैं लग रहा है। हमारा मुनीरा इन दोनों ने रिप्लाई किया, बाकी सो रहे। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुशरा भी जाग रही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें ऐसी हैं जो खुशी का जरिए हैं। रुफैदा, अ राइटियस वाइफ, एक बेहतरीन अच्छी बीवी का मिल जाना। अ स्पेशियस होम, अच्छे घर का मिल जाना। अरीबा, अ राइटियस नेबर, इसी तरह अच्छे पड़ोसियों का मिल जाना। अ कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छी सवारी का मिल जाना। ये क्या है? खुशबख्ती की निशानी है। फरा, ये भी सुन रहे हैं, ये खुशबख्ती की निशानी है। ठीक है। ऐमन जलील ये भी सुन रही है। तो ये 4 अगर नेमतें किसी को मिल गई तो ये उसकी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है, अच्छाई है। मैमूना भी है, सुन रही है। 4 थिंग्स कंट्रीब्यूट टू माइजरी। सना ये भी सुन रही है। अब बैड नेबर, 4 चीजें क्या है बदबख्ती की निशानी। खल्लाद भी सुन रहे हैं। अब बैड नेबर, बुरे उसको पड़ोसी मिल गए। अक्सा भी सुन रही है। 4 थिंग्स कंट्रीब्यूट टू माइजरी, ये 4 चीजें क्या है बदबख्ती की निशानी होती है। रिजा भी सुन रही है, उसको बुरे पड़ोसी मिल गए। अब बैड वाइफ, उसको बुरी बीवी मिल गई। बिना भी सुन रही है। अ क्रैम्पेड होम, इसी तरह छोटा तंग घर है। बैड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सवारी है जो कि तंग करने वाली है, बार बार रुक जाती है, बंद हो जाती है रास्ते में। तो ये फरमाया। आयशा अहमद ये भी सुन रही है बात। तो 4 चीजें इंसान की नेक बख्ती की भी निशानी है, और वही 4 चीजें अगर बुरी हैं, खतरनाक हैं, तो वो बदबख्ती की भी निशानी बन जाती हैं। ये फरमाया। राइट्स ऑफ द नेबर, रिटर्निंग हिज ग्रीटिंग्स एंड एक्सेप्टिंग हिज इनविटेशन, कि उसकी जितनी भी आपको वो दावत देता है, कहीं पर बुलाता है, तो आपको उसके इनविटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो तुम्हारी दावत में नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आते, ये वो फलाना। तो रिजेक्ट ना करे, इनविटेशन को एक्सेप्ट करे। भाई कोई मजबूरी है, माजरत कर ले, लेकिन मना ना करे। रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्मिंग हिम, उससे सख्ती को भी दूर करे, उसके ऊपर सख्ती वाले मामलात भी ना रखे। बेयरिंग द हार्म ऑफ द नेबर, रिपेल बाय मीन्स ऑफ व्हाट इज बेस्ट their evil, and whoever is patient and gives, indeed that is of the matters. Al Hasan said, being a good neighbor is not by refraining from harming, rather being a good neighbor is to bear harm. तो वो खुद सख्ती बर्दाश्त कर लेता है। अच्छे पड़ोसी की ये निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह भी तो इंसान के अमल को देखते हैं ना, कि देखो इसने अपने ऊपर सख्ती ले ली, तो अल्लाह अब इसका भला करते हैं फिर। तो भलाइयाँ ऐसी ही होती हैं, अल्लाह इंसान के अमल को देख रहे होते हैं, इंसान क्या कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला loves one who shows tolerance towards neighbors। देखें, जो उसकी सख्तियों को बर्दाश्त कर रहा है। तो ये भी तो है ना बात, कि उसको सख्त पड़ोसी मिल गए, अब वो परेशान कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है कि तमाम परेशानियों को और तकलीफों को बर्दाश्त करता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्टेड दैट द Prophet subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala loves a man who has a bad neighbor who annoys and disturbs him, but the but he bears it with patience and forbearance until Allah ends the matter either during his lifetime or upon the death of either of them. Ahmad and Tabrani। तो देखें, वो क्या करता है, बर्दाश्त करता रहता है और माफ करता रहता है, सख्ती उठाता रहता है, उसकी तकलीफ है, लेकिन वो आगे से चू नहीं करता। अल्लाह भी देख रहे हैं, हत्ता कि फिर जिंदगी भी एंड हो जाती है, मर भी जाता है, लेकिन बर्दाश्त करते हुए गोया कि उसको। तो वन मैन केम टू अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु said,
to him, a neighbor of mine causes me a lot of trouble. मेरा जो पड़ोसी है insults me, मुझे बहुत जो है वो जलील भी करता है, तकलीफें भी देता है। एंड causes me inconvenience, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इब्न अब्बास replied, if it disobeys Allah, अगर वो अल्लाह को ही मुखालफत करते हुए by hurting you तुम्हें तकलीफ देता है, ओबे अल्लाह तो तुम्हें अल्लाह की मानते हुए by being kind to him उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि इसका बदला फिर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा अगर तुम ये करोगे इस तरह। तो pursuing and accomplishing needs, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he who spends the night situated while knowing that his next door neighbor is hungry does not truly believe in me। तो अगर उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सो गया और ये पेट भर के रात को सो रहा है, तो फरमाया कि फिर ये तो कोई सही पड़ोसी हुआ ही नहीं। ये कैसा मुसलमान हुआ कि उसका पड़ोसी भूखा सो गया। Sometimes a companion of the Prophet would receive a gift and then send it to his neighbor, who would send it to another neighbor। तो ये हुआ बाज दफा उनके यहाँ, बल्कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि उसने जो है पड़ोसी ने कोई चीज गिफ्ट जो है वो भेजा, अगले अपने पड़ोसी को उसने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया इस तरीके से। एंड इट वुड सर्कुलेट अराउंड मोर देन 10 हाउसेस, 10 घरों से देखें होता हुआ। तो कैसे साहबा के माशाल्लाह इरादे और अज़म और कैसी नियत होती थी। until it finally reached the first one again, देखें जहां से जिन्होंने भेजा था उनके घर वापस आ गया। तो ये हालात थे। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा asked the messenger of Allah, I have two neighbors, to which of them should I offer a gift? He replied, to the one whose door is nearer to you। तो फरमाया कि जो सबसे आपके दरवाजे से करीब हो ना, वो पड़ोसी फिर ज्यादा हकदार है कि उसको आप गिफ्ट भेजना चाहिए। अगर हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा ना कि मैं किसको जो है गिफ्ट भेजूं, तो फरमाया कि जो आपके घर के दरवाजे से करीब है ना ज्यादा, आपको फिर उसको गिफ्ट भेज देना चाहिए, उसका ज्यादा हक है। तो इन्होंने ज्यादा हक के एतबार से पूछा। अकम्पलिशिंग नीड्स, अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु में अल्लाह बी प्लेस्ड विथ हिम reported, Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded me thus, O Abu Zar, whenever you prepare a broth, put plenty of water in it and give some of it to your neighbors। तो जब सालन बनाओ ना, तो अब पड़ोसी को भी जाहिर है दो, तो उसमें क्या करो, थोड़ा भले पानी बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पड़ोसी को भी जरूर जो है ना खाना पहुंचाओ, सालन दे दो। Abu Hurairah radiallahu ta'ala an reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no one should prevent his neighbor from fixing a wooden peg in his wall। तो इससे क्या है, पड़ोसी को तकलीफ है कि आप अब वो ठोका ठाकी कर रहे हैं, कील लगा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अब आपके पड़ोसी अगर बीमार है, तकलीफ में, तो उसको परेशानी होगी। इसीलिए मना फरमाया कि उससे पहले पूछ ले, इजाजत ले लें, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, और बगैर इजाजत के ना करें, ठीक है ना, ये गलत है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अपने पड़ोसी को तंग ना करे, परेशान ना करे किसी भी तरह से, बस इस बात का जो है ना बहुत ज्यादा ख्याल रखे, ये जरूरी है। काउंसिलिंग सीक्रेट्स एंड गार्डिंग ऑनर, नेबर में नो सम सीक्रेट मैटर्स ऑफ हिज नेबर, he should accustom himself to concealing these secrets। His intention should be that if he does so, Allah the Almighty would conceal his secrets in the worldly life and the hereafter। If he reveals such matters, then he is subjecting himself to be repaid with the same kind of treatment। Allah the Almighty says, and your Lord is not ever unjust to his servants। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है ना इसको फिर ये है कि जैसे किसी की गुनाहों पे, बुराइयों पर पर्दा डालना, जिसको
پردہ دری کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ پردہ ڈالے گا آج، اس کو ظاہر ہے بہت سے سیکریٹس پتہ چل جاتے ہیں، پڑوسی ہے ساتھ رہ رہے، تو وہ اس بنیاد پر جو ہے نا سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے، اور پڑوسی ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کیا کرے کہ بھائی ان کے سیکریٹس کو نہ کھولے، یہ بات غلط ہے۔ تو سیکریٹس کو جو ہے نا چھپا کے رکھنا، یہ بھی مطلب اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ ان کے راز کو مت کھولے اور چھپا کے رکھے ان کے رازوں کو نا۔ تو کھولنا جو ہے راز کوئی بری بات ہے، ورنہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ کوئی اگر کسی انسان کے راز کو پھر لوگوں کے سامنے کھولتا ہے، اس کی پردہ دری، اس کے پردے کو اٹھاتا ہے گناہوں کے، پھر اللہ بھی آخرت میں سب کے سامنے اس کے پردوں کو اٹھائیں گے۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بھی پردے پڑے رہیں گناہوں پہ، چھپے رہے اس کے گناہ، تو بس اسے چاہیے کہ لوگوں کے بھی گناہوں پہ اور رازوں پہ نا پردہ ہی ڈال کے رکھے۔ Support your neighbor. Anas radiallahu ta'ala anhu narrated that he heard our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, by him in whose hand is my soul, جن کے ہاتھ میں میری روح ہے، قبض ہے نا، روح کا قبضہ ہے۔ No man truly believes until he loves for his neighbor or his brother what he loves for himself. تو وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک یہ نہیں کرے گا تو گویا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to say, O Muslim woman, no one should scorn the gift of a neighbor, even if it is only a sheep's food. اگرچہ وہ کھرچ ہو نا، جو مطلب یہ ہوتی ہے نا، شیپ ہوتی ہے اس کی، اگرچہ اس کے کھوری کیوں نہ ہو، تو وہ بھی پکائے نا تو بھیجے پڑوس کو، اگرچہ وہ بھیڑ کے کھوری کیوں نہ ہو، اور اس کو ناپسند بھی نہ کرے اگلا، کہ بھائی کم از کم چلو کچھ تو بھیجا، اور اگلے کے ہاتھ کی گھر کی تو دال بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ کیئرنگ فار دی مورل اینڈ ریلیجیس اسٹیٹس آف دی نیبرس. On one occasion, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, what has happened to those whom Allah has favored with the understanding of faith and religious knowledge, and they do nothing by way of teaching it to their neighbors. They neither give good counsel nor discharge the duty of enjoining what is good and lawful, and forbidding what is bad and prohibiting. تو یہ بھی ان کی تعلیمات کا خیال کرنا، اگر پڑوس میں ہے دیندار تو پھر ان کی دینی تعلیم کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ قرآن ان کو سکھانا، دین کا علم سکھانا، دینی جو ہے نا تعلیمات ان کو دینا، اور اس کے لیے مختلف جو ہے مجلس بھی کرنا دین کی، جس میں جو ہے وہ اچھے دیندار لوگ بھی آ کر بات کریں، اسی طرح تبلیغ کی محنت کے ساتھ بھی جڑنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اپنے پڑوسی کی بھی جو ہے نا آخرت کی فکر کرنا، یہ بھی اس کے پڑوسی کا حق ہے، اس پر لازم ہے۔ And what has happened to the uninformed ones that they make no effort to learn from their neighbors. By Allah, it is the duty of those who possess the knowledge to impart it to their neighbors through good counsel and by enjoining what is lawful and forbidding what is prohibited. In the same manner, it is the duty of the ignorant and uninformed to acquire the knowledge from their neighbors and to take advice from them, otherwise a severe punishment will befall them in their life. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن. Do you know what a neighbor's rights are? اب یہ جو ہے نا آپ کو ایک اسائنمنٹ نمبر 2 بھی ہم نے دینا ہے ابھی نا۔ Do you know what a neighbor's rights are? If he asks you for help, you should provide help for him. کہ یعنی کہ اس کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ سے مدد مانگے گا نا تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ رائے فرار اختیار کریں اور بھاگ جائیں، وہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے
If he falls ill, you should visit him. Visit him. ठीक है ना? तो अगर वो बीमार हो गया तो उसकी इयादत करें. If something good happens to him, you should congratulate him. उसको आप फिर मुबारकबाद दें अगर कुछ अच्छा होता है तो. If something bad happens to him, you should console him. अगर कुछ बुरा होता है उस पर आप उसकी इयादत करें, उसके साथ इजहार ताज़ियत करें. ये जरूरी है. डायरेक्शंस. If he dies, you should participate in his funeral procession. अगर वो मर गया तो अब उसकी जनाजे में और मुख्तलिफ सारे उसके कब्रिस्तान तक जाने की कोशिश करें, दफनाने तक, तदफीन तक. उसके लिए फिर पढ़ना पढ़ाना भी करें. You should not raise your building so high that you obstruct the blowing of wine to him unless he gives his permission. अगर कि वो आपको अगर इजाजत दे दे तो फिर अलग बात है, लेकिन अपनी बिल्डिंग को भी उसके इमारत से ऊंचा ना करेंगे उसकी हवाई रुक जाए. ये भी हराम गुनाह है. छोटा गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह है. यू शुड नॉट. जैसे आप अपना घर बगैर पड़ोसी की इजाजत के ना, आपके दोनों तरफ जो पड़ोसी हैं आगे पीछे भी, उनकी बगैर इजाजत के ना आप अपनी घर को बेच सकते हैं ना दुकान को. और अगर बेचेंगे तो ये हराम गुनाह है. तो पहले उनसे पूछना पड़ता है कि भाई अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये मार्केट रेट है, ये प्राइस है, इतने पे हम बेच रहे हैं, आप खरीद लें. अगला भी इतने पे ही खरीदेगा. तो अगर वो खरीद लेता है तो उसी का पहला हक है ये. ठीक है ना? और अगर वो इनकार कर देता है तो फिर आप बाहर किसी को भी बेच सकते हैं. वरना अगर आपने उससे पूछे बगैर बेचा तो आप हराम गुनाह के अंदर पड़ जाएंगे, आपको बड़ा गुनाह मिलेगा. ये शरीयत ने उसको हक दिया है. ठीक है ना? ये हक उसको हासिल है. यू शुड नॉट हर्ट हिम विद द स्मेल ऑफ योर कुकिंग पॉट अनलेस यू सेंड हिम सम ऑफ द फूड. अगर आपने नहीं भेजना तो फिर खुशबुओं से भी उसको बचाएं. खुशबू का ऐसा रास्ता बनाए कि उस तक ना पहुंचे, उसके घर तक कहीं और वो जो है ना निकले. आप कोई भी फैन लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर खुशबू फैल रही है तो फिर उसके घर भी वो खाना भेजें. को उससे तकलीफ ना दे उनको, उनके बच्चों को, क्या पता वो भूखे हों. If you buy fruit, send him some as a gift. Otherwise, you have to bring it into your house secretly and not allow your children to take it out to vex his children with it. Reported by Muawiyah ibn Haida. तो अगर आप नहीं भेज सकते हैं उनके यहाँ फ्रूट, आपके पास भी कम है या जो भी कंडीशन ऐसी है, तो आपके बच्चे भी फिर छुप कर खाएं, घर पर ही खाएं. आप उनको जाहिर ना करें ना आपके बच्चे खाते पीते उधर निकल जाएं. Warning on violation of neighbors' rights. Happiness, unity, and the spirit of love among the members of a society cannot be accomplished without observing these rights. Reality of many people is that these rights are being neglected to the extent that they may not know the name of their next door neighbor. Some people usurp the rights of their neighbors and may even betray their neighbors and it was asked sallallahu alaihi wasallam what is the greatest sin, यानी बड़ा गुनाह कौन सा है. In his answer he mentioned to commit adultery with your neighbor's wife, कि जो पड़ोसन खातून के साथ जिना करेगा. एक तो जिना करना जो है ना वैसे ही बड़ा खतरनाक गुनाह है, लेकिन ज्यादा खतरनाक बड़ा गुनाह ये है कि पड़ोसन के साथ, क्योंकि पड़ोसियों की तो हिफाजत इसके जिम्मे थी और ये खुद ही उसको गैर महफूज कर दिया इसने और जिना कर लिया, नाउजुबिल्ला. तो ये बहुत खतरनाक और सख्त गुनाह इसने कर दिया. तो ये आपस के बड़े राइट्स होते हैं, बराबरी के, यूनिटी के, मुत्तहिद होकर रहने के, एक दूसरे खुशी के और मोहब्बत की तकसीम के. तो ये जो ना है ये तो उन सब की ना खराबी की और बुराइयों की और गुनाह की जड़ है गोया. तो इससे अपने आप को बचा के रखें. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया. अब ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम एज अ टीचर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी ना. तो एज अ टीचर जो है आपने देखें पूरा कुरान उम्मत को सिखाया और आप कुरान के गोया टीचर बने. सबसे पहले सुन्नत आपने सिखलाई, अपने फॉलोवर्स को आपने जो है वो इतने पाकीज़ा अंदाज में तालीमात दी और उनको एक एक चीज समझाई.
It is he who has sent among the unlettered a messenger from themselves, reciting to them his verses. अल्लाह की कुरान की आयत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में खोल खोल कर एक एक हुक्म को और समझाया पूरी उम्मत को. और leadership of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was most comprehensive and dynamic. He was the model of virtue and spirituality. He was a noble and compassionate teacher, a guide and a reformer. He always emphasized peace and harmonious relations instead of fight. He built sacred bonds of brotherhood within the community. हुजूर ने देखें ऐसी जबरदस्त रियासत बनाई जिसमें भाईचारे थी, आपस में मोहब्बत थी, सुकून था, अमन था. आपने तो लड़ाइयों से तो आपने रोका है. हाँ, अगर किसी ने ज्यादती की है तो फिर उसके बदले में जो है ना, जाहिर है फिर जिहाद भी अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम had amazing qualities of teaching that inshallah we can implement and follow as teacher, parents, siblings and any other roles we have in our communities. हम भी उनको सीखने का इरादा करते हैं, जिसमें सबसे अहम काइंडनेस थी, आपकी नरम मिजाजी. और जो आपके मातहत बच्चे भी फरमान चढ़े आपसे सीखते गए, वो भी कहते आपकी तरह हजरत जैद गालिबन है. फरमाते हैं कभी नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे डांटा नहीं, कोई ये सवाल सवाल नहीं करा कि ये क्यों करा, ये क्यों नहीं किया, या ये वो काम मैंने बोला था वो क्यों नहीं हुआ. ऐसी बात नहीं करते थे. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है मोहब्बत के साथ पेश आए. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें थी. ये रेस्पेक्ट ऑफ टीचर है. स्टोरी ऑफ अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कंसिडर ये भी उस्ताद की जगह पे ना खड़ा होना, ये भी एक अदब होता है. ठीक है ना. उनकी जगह पे भी मत खड़ा हो इंसान, क्योंकि एक उनकी हैसियत होती है, मर्तबा होता है. कंसिडर हिम लाइक फादर, नेवर वॉक बिफोर हिम, उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. लिसन क्वाइटली हिज स्टेप्स, नेवर बी मोस्ट फ्रैंक विथ हिम, ऑलवेज थिंक दैट नोबडी लाइक माय टीचर, फेस हिज पनिशमेंट और एंगर विथ पेशेंस, उसको भी बर्दाश्त करना होता है. ये चीजें होती हैं जो कि अहम होती हैं बहुत ज्यादा ना. तो जो लोग स्टूडेंट्स इन चीजों का ख्याल करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं, और जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं तो बहरहाल अल्लाह तौफीक दे. राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स हैं इन इस्लाम, ये देखें इस तरीके से ये राइट्स इंशाल्लाह हम देख लेंगे, इनको भी चलेंगे, कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर एक असाइनमेंट हम वो ओपन करना था. ओपन करता हूँ, ये आगे जा नहीं रहा. जी जी, आवाज मैंने अभी खुद ही बंद की थी, जरा मैं ये ओपन कर रहा हूँ. रुक जाइए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट.
ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ گیا؟ یہ اسائنمنٹ نمبر 2 ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے جی؟ اس کو نوٹ کر لیں تمام اسٹوڈنٹس اپنے پاس، یہ اسائنمنٹ نمبر ہے 2 آپ کا۔ تو ان کوشچنس کے آپ نے نا آنسر دینے ہیں، اور میمورائز دی لیسن آف لاسٹ سرمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا جو لاسٹ ابھی میں نے آپ کو چیک بھی کرایا ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے پورا تیاری کرنی ہے، یاد کرنا ہے، اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ پھر اس کا ایک ٹیسٹ بھی لیں گے کلاس میں ہی، ٹھیک ہے نا؟ سر شو تو نہیں یہ ہو بھی رہا ہے۔ ضرور سنیں گے۔ کیوں شو نہیں ہو رہا؟ میں نے دیکھے واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیا، وہاں بھی شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اور پیپر چیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو منڈے کا دن بتا دیا، 301 یہ جو ہے نا آپ کا 3rd فلور ہے، 301 ہے جو آپ کے اے آئی ایف ڈی والوں کا فلور ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا 301 میں، وہاں پر انشاءاللہ میں 12 بجے آپ کو فکس آ جائیں اسٹوڈنٹس، تو تیزی سے آپ کو 10 منٹ میں آپ کے پیپر فزیکلی چیک کرا دوں گا اور پھر میں جمع کرا دوں گا۔ لیکن ریزلٹ آپ لوگ کا اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں نے محنت نہیں کی، اس لیے اب آپ آج سے ہی جو ہے نا محنت اسٹارٹ کر لیں، اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کی ہم نے چیپٹرز کمپلیٹ اس وقت کمپلیٹ کی ہیں، وہ میں نے آپ کو یہاں واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ریکارڈنگ بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے کر سکیں۔ اب میں یہ دوبارہ ریپیٹڈ جو ہے نا اٹینڈنس سیکنڈ ہاف کی جو اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں، موجود ہیں، یہ مجھے اٹینڈنس دے دیں اپنے نام پر فوراً۔ عبد المقیت، آئینہ علی، عبد المقیت، آئینہ علی، ایمن جلیل لگا دی۔ عبد المقیت آئینہ علی نہیں ہے، امیشہ، امارہ، انچل رانی، ایمن جلیل لگا دی ہے، امیشہ، امارہ شیخ، انچل رانی، اریبہ، اریبی نام ہی نہیں لیا نا میں نے، اریبہ بھی نام لیا ہی نہیں، جب نام لوں تو آپ بولیں گی تو لگے گی نا، نام لینے سے پہلے بولنے کا فائدہ نہیں۔ امیشہ لگا دی، امارہ شیخ نہیں ہے، عبد المقیت لگا دی، آئینہ علی نہیں ہے، آئینہ علی، امارہ شیخ نہیں ہے، امارہ شیخ، انچل رانی، انیکا قاضی اقصی، اریبہ صفتین، عائشہ علی بنا، بشرا پروین، اشاب خالد، اقصی لگا دی، عائشہ علی، اریبہ صفتین بنا، بشرا پروین، اشاب، اریبہ نصیر لگی ہوئی ہے، بشرا پروین، اشاب خالد، فرح صدیقی، فاطمہ، عبد القادر، فائحہ ضیا، ہبہ کنول، اقرا، خلات شمس، کرن کماری، کیشور، فاطمہ عبد القادر پریزنٹ۔ سارا صرف لگا دی، فاطمہ عبد القادر لگا دی۔ اور کون ہے؟ دوبارہ لے رہا ہوں، جن کی لگی نہیں ہے نام لے رہا ہوں۔ آئینہ علی، امارہ شیخ، انچل رانی، انیکا قاضی، عائشہ علی بنا، بشرا بنا لگا دی، بشرا پروین، اشاب خالد، فرح صدیقی، فائحہ ضیا، اقرا، کرن کماری، کیشور، مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم، اریبہ صفتین تو لگی ہوئی ہے نا، بار بار کیوں بول رہی ہو؟ فرح ایس، فرح صدیقی لگا دی، اقرا، کرن کماری، کیشور، مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ، مریم مظہر لگا دی، میمونہ ایمان راؤ، میمونہ ایمان راؤ لگا دی، محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، رامش رزاق، محمد عاظم نہیں ہے، منیرہ لگا دی، ناز گل، رامش رزاق، رجا علی خان، رفیدہ خان، امارہ ایس، اس کو ابھی یاد آ رہا ہے، امارہ شیخ کو، رفیدہ کو بھی ابھی یاد آ رہا ہے، رفیدہ خان میں نے لیا تھا نام، چلو صحیح ہے، منیرہ، اچھا اس کے بعد ناز گل، رامش رزاق، رجا علی خان نہیں ہے،
سمیر سمی، ثنا سلیم، سارا بانو، شنیف، شیلا انجم، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی۔ سمیر سمی لگا رہا ہوں، لگ گئی۔ ثنا سلیم، سارا بانو، شنیف، شیلا انجم، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی۔ نہیں ہے کوئی ان میں سے؟ سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی، سید احسان حسین ہے، لگا رہا ہوں۔ سید احسان حسین لگ گئے۔ سیدہ حنیزہ علی کوئی نہیں ہے ان میں سے؟ سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی نہیں ہے۔ ام ہانی منیر، عروۃ الزہرا۔ رجا تو میں نے لگا دی تھی نا، رجا علی خان لگ گئی۔ سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی، ثنا سلیم لگ گئی ہے۔ سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی، ام ہانی، عروۃ الزہرا، وانیہ مسعود، وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ علی۔ ان میں سے کوئی ہے تو جلدی جلدی کر بتا دیں بھائی۔ بشرا پروین لگا دی، بشرا پروین۔ اور جو ہے جلدی جلدی بولیں اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے بھائی اسٹوڈنٹس، صحیح ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سر ایک بات پوچھنی ہے۔ جی جی پوچھیں۔ سر یہ ہماری جو ٹیوزڈے کو کلاس ہوتی ہے، آپ ٹیوزڈے کو یہ کر سکتے ہیں ریویو پیپرز کا؟ نہیں ٹیوزڈے کو میں ہوں گا نہیں نا، تھرسڈے، تھرسڈے یا منڈے؟ تھرسڈے کو 12 PM انشاءاللہ۔ سر ابھی آپ نے منڈے کو بولا، ٹھیک ہے منڈے جی۔ کو آنا یا تھرسڈے کو آنا؟ آپ گروپ چیک کر لیں، میں نے بہت دفعہ اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پر، تھرسڈے میں نے کہا ہے، آپ گروپ پہ بھی اچھا چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ جو ابھی اپنے اسائنمنٹ دی ہے، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ کیا اسائنمنٹ جو ہے 1 ویک ہوتی ہے، تو ہم نے اسٹارٹ کلاس میں بھی بتایا تھا، اچھا ٹھیک، 1 ویک ہوتی ہے ڈیڈ لائن۔ اچھا ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس۔